اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرت موضوع چلن دیا ہے۔ اللہ نے سارے قرآن دے وچ سونے محبوب کی سیرت صورت میرے نبی کی، میرے نبی دا بچپن، میرے نبی کی جوانی، میرے نبی کی زندگی اللہ نے قرآن وچ بیان کر چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام کے وچوں فرقان حمید کے وچوں چند آیات مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے ادو تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھو عام مثال کے طور پہ گھراں دے اندر بچے پیدا ہوندے ہیں، سب تو پہلے جب بچہ بولتا ہے کہ اماں تے ابا بولنا سکھتا ہے، تایا تے تائی، چاچا چاچی، نانا نانی، دادا دادی سکھتا ہے، تے ماں یا باپ یا چاچے تائے دادے آنے نے ویکھو ساڈا بچہ جڑا نا بولن لگ پیا ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن پاک اللہ نے اپنے قرآن دے وچ بیان فرمایا۔ ایک میں آتا کہ میں ساڈا بچہ بولیا ہے، ایک تواڈا بچہ بولیا ہے، ایک جدو بچہ آمنہ دے لال بولے ہیں، نبیاں دے سردار دے سلطان اللہ دا یار جدو بولیا، اللہ نے فرمایا علم یجدک یتیمن فآویٰ، جدو محبوب بولیا ہے نا، اللہ نے اپنے نبی دا بچپن بیان کیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے بچپن دے اللہ نے عرشاں کے قرآن بنا کے محمد دے تو قرآن اتاریا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا بچپن ہے، علم یجدک یتیمن فآویٰ، میرا بچپن میرا ابا دسے، میری اماں دسے، تواڈا بچپن میری اماں دسے، ابا دسے، قربان جاویے جدو آمنہ دے لال دا ذکر آیا، اللہ نے نبی کا بچپن دسیا، سبحان اللہ۔ علم یجدک یتیمن فآویٰ، محبوب نو لوگوں کی نظر دے وچ یتیم پیدا ہوئے نے، پر یتیماں دا آسرا بنیا ہے، یتیماں دے والی بنیا ہے، یتیماں دے سہارا بنیا ہے، گناہگاراں دا سہارا بنیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جوانی دا ذکر بھی قرآن وچ ہے، بچپن دا ذکر بھی قرآن وچ ہے، اللہ دے نبی دا بڑھاپا بھی قرآن وچ ہے۔ اللہ نے سونے محبوب دی زندگی کو کھول کھول کے دسیا ہوئے،
واضح کر کے دسیا گیا اور سارا قرآن میرے نبی کی تعریف بیان کرتا اساں سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت خوانی کرتے ہیں نعت پڑھتے ہیں 5 منٹ لگتے ہیں 2 منٹ دی نعت پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے جب نبی دی نعت پڑھنا شروع کیا 23 سال میرا رب سونے نبی دی نعت پڑھتا رہا سبحان اللہ اساں 5 منٹ دی 2 منٹ دی 1 منٹ دی نعت پڑھی رب العالمین کائنات کا مالک خالق رازق مالک ہو کے جب نبی کی تعریف شروع کی تھی نا اللہ نے 23 سال میرے رب نے لگے سونے محبوب کی تعریف کر دیا سبحان اللہ تے اج میں 1 منٹ یا 2 منٹ یا گھنٹے وچ کی نبی کی تعریف کر سکتا میں نے کائنات ساری سونے محبوب کی تعریف کرنا شروع کر دے زندگیاں ختم ہو جان گیا محبوب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی تے حق ادا بھی نہیں ہو سکتا جب رب نے 23 سال لگے تسی ایسی کی نبی کی تعریف کر سکتے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بیان کروایا الگ یتیم کا یتیما فآویٰ پچھلے جمعے بھی بیان کیتا ہے دسیا ہوئے کہ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سونے محبوب کو اپنے گھر کے اندر لے کے آئے یاد ہے اللہ نے اپنے محبوب نے علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نوں حضرت اما حلیمہ سعدیہ دی گودی دے وچ دتا من حلیمہ سعدیہ بڑی خوش نصیب تھی جن دی گود دے وچ آمنہ دا لال آیا عرب کا شہزادہ آیا نبیہ کا امام آیا رسولہ کا امام آیا امام الانبیاء آیا خاتم الانبیاء آیا نہیں تے حلیمہ کو کوئی جانتا نہیں سی ہن قیامت تک حلیمہ کا ذکر نہ نہیں جتھے بھی حضرت سیدہ اما آمنہ کا ذکر آتا ہے اتھے حلیمہ سعدیہ کا بھی آ گیا جتھے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت اور بچپن کا ذکر آتا ہے اتھے حلیمہ سعدیہ کا ذکر بھی آ گیا کلی حلیمہ کا نام نہیں آتا ان کے قبیلے کا بنو سعد کا بھی ذکر آ جاتا ہے من رنگ لگ گئے حلیمہ نے حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں اپنے گھر کے قریب آئی اپنی سواری کو اتری میں دروازہ کھولیا تو میرے 11 بکریاں سن سارے دروازے دے وچ آ کے کہتی ہیں نہیں حلیمہ تینوں مبارک ہو تینوں مبارک ہو تو آمنہ دے لال لے کے آئی ہیں اللہ دا یار اللہ دا حبیب لے کے آئی تینوں پتہ ہونا چاہیے بڑی خوش نصیب ہے تو حضرت بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں جا کے اپنی 4 پائی تے بیٹھی نا تے سارے بکریاں کٹھیاں ہو کے نا ودوہا دا چہرہ پہ تکریاں ایک اگے ہو کے میرے نبی کی پیشانی چوم دیے بکری جانور آ کے پیشانی پہ چوم دیے حضرت اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اس بکری تے مینوں پیار ہی بڑا آ گیا اس بکری تے مینوں پیار بڑا آ گیا میں اپنے دل کے اندر خیال کیا ہے حلیمہ اس بکری کا دودھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانا چاہتا ہے جب اتنا پیار بھی کرتے ہیں حضور دینا ماں کیا اس جانور میں پتا ہے کہ اے اللہ دا سچا آخر زمان نبی ہے حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جدو اللہ دے نبی نو اللہ دے یار نو اللہ دے حبیب نو اللہ دے محبوب نو نبیاں دے نبی نو تائی در تاجدار امام الانبیاء نو میں اپنے گھر دے اندر لے کے گئی ہاں میرا 11 بکریاں نے کٹھیاں ہو گئے نے ایک اگے ہو کے کہندی ہے نہیں حلیمہ
معمول کے مطابق فرمایا حلیمہ اپنی سواری دا اونٹنی دا دودھ نکالنا برتن لے کے آ حضرت اما حلیمہ فرمایا نے ساری اونٹنی تھوڑا جہا دودھ دیتی سی میں چھوٹا جہا برتن لے کے گئی حضرت حارث جدو چون لگ گئے نے برتن دودھ دے نال بھر گیا وے پھر آواز ماتے نے حلیمہ اور برتن لے کے آ حضرت اما حلیمہ فرما دیا نے اور برتن دیتا وہ بھی دودھ دے نال بھر گیا وے پھر مینوں آواز ماتے نے حلیمہ اور برتن لے کے آ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میرے سارے گھر دے برتن بھر گئے نے دودھ دے نال فل ہو گئے نے پھر میں پوچھا حارث دودھ ختم ہویا کہ نہیں ہویا حضرت حارث فرماتے نے گھر دے برتن بھر گئے نے دودھ ختم نہیں ہویا لگتا ہے رب دی جنت دی نہر ہو دے کو سب دے نال ڈائریکٹ رابطہ ساری سواری دا ہو گیا ہے سارے گھر دے برتن بھر گئے نے حضرت اما حلیمہ فرما دیا نے میری بیٹی شیما جا ساڈے طیب دے گلیاں دے وچ محلے دے وچ آواز لا کے آکھ جنوں دودھ چاہیدا ہوے او حلیمہ دے گھروں لے جاوے حلیمہ دے گھروں لے جاوے جدوں لوگ لین لگ پے سارے شام نو بھی حلیمہ دے گھروں دودھ لیندے نے صبح نو حلیمہ دے گھروں دودھ لیندے نے پھر آ کے عورتاں پوچھدیاں نے نہیں حلیمہ کوئی ڈاچی بٹائی ہے سواری تبدیل کیتی آندی سواری تبدیل نہیں کیتی سوار تبدیل ہویا ہے اینو رنگ لگ گئے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے سارے محلے دے لوگ آ کے میرے گھروں دودھ لے کے جاندے نے فرما دیا نے پھر میرے کول سہیلیاں آندیاں نے اور آ کے پوچھدیاں نے نہیں حلیمہ تیرا غربت عالم اے سی تینوں روٹی نہیں لبدی سی تینوں کھان پین دی کوئی شے نہیں لبدی سی لیکن ساری رات ٹپو پال چھڑ دیے بڑا پیسہ آ گیا ہے بڑی دولت آ گئی ہے تیرے گھر روشنایاں ہوندیاں نے اما حلیمہ سعدیہ فرماندے نے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دا آمنہ دا نام آیا ہے میں ٹپو پال نہیں چھڑ دیتا ہے راندیاں نے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
وقت بدلتا گیا ہے جی عام بچہ ایک ہفتے دے وچ بڑا ہوندا ہے آمنہ دا رات ایک دن دے وچ نہ بڑا ہو جاتا ہے جنا بچہ ایک مہینے دے اندر بڑا ہوندا ہے آمنہ دا رات ایک ہفتے دے وچ بڑا ہو جاتا ہے 6 مہینے گزر گئے نے اما حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں میرے نبی ترن لگ پئے نے 6 مہینے تیرا کوئی بچہ نہیں چلتا جتنی بھی پرورش کرو 6 مہینے گزرے نے اما حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں اللہ دا یار ترن لگ پیا 8 مہینے گزر گئے نے اللہ دے نبی صاف ستھرے جویں بندے بولتے ہیں اس طرح بولن بھی اللہ نے سکھا دیتا ہے جدوں تواڈے تے ساڈے بچے بولتے ہیں کوئی گال کر کے بولتا ہے کوئی اما تے ابا سکھدا ہے کوئی دادا تے دادی سکھدا ہے کوئی نانی تے نانا سکھدا ہے لیکن جدوں آمنہ دا نال بولیا ہے اللہ دا نبی بولیا ہے نبیاں دا نبی بولیا ہے سب تو پہلے الفاظ مسلمانوں فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سونے حضور دا ذکر ہے اچھی آخو سبحان اللہ اے نہ دیکھو کہ کون پیا بولدے اے دیکھو کہ ذکر کیندا پیا ہوندا ہے جے دا ذکر ہے ہوندا اچھی آخو سبحان اللہ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نے اللہ دے نبی دے الفاظ سب تو پہلے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ نے سب تو پہلے اپنا نام سکھایا ہے اللہ دا نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت حلیمہ سعدیہ فرمایا نے میرے بکریاں دا دودھ بھی بھر گیا ہے نال دے جڑے محلے والے لوگ سن اپنے نوکراں دے نال غصے ہوندے سن کہ جتھے حلیمہ دی بکریاں چلدیاں نے تسی بھی اوتھے چاریا کرو حلیمہ دی بکریاں شام نو رج کے آندیاں نے دودھ بھی زیادہ دیندیاں نے تسی کتھے چار دیو ساڈیاں بکریاں بھی بھکھیاں رہ جاندیاں نے دودھ بھی کوئی نہیں ہوندا حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے چلا تے چارا دی گل کوئی نہیں ساری گل آمنہ دے لال دی ہے ساری گل سونے سرکار دی ہے مینوں پتہ وے میرا کمال نہیں آمنہ دے لال دا کمال ہے کیونکہ میرے گھر دے اندر اللہ دا یار جو آیا ہے حضرت اما حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے محلے دے لوگ کہندے نے جتھے حلیمہ دی بکریاں چلدیاں نے تسی بھی اوتھے چاریا کرو جدوں بکریاں آپا دے وچ چرن لگ پیاں نے آپا دے وچ رلیاں تے ملیاں نے انہاں نوں بھی میرے محبوب دا فیض مل گیا ہے برکتاں پہ گئے نے سارے علاقے دے لوگوں بکریاں حضرت حلیمہ سعدیہ دے بکریاں دے نال چلدیاں سن ساریاں دا دل بھی بن گیا ہے شام رج کے آندیاں سن لیکن بکریاں سب تو پہلے آ کے کام کی کردیاں سن آ کے حلیمہ سعدیہ دے بکریاں نوں سونگدیاں سن کہ نبی دی زیارت کیتی ہے اسی انہاں دی زیارتاں کریے نالے نبی دی خوشبو سونگیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بدلے رب العلا اور کیا چاہیے حضرت بی بی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ بکریاں چارن واسطے جاندیاں نے انہاں دا ایک حضرت عبداللہ جدا نام ہے او بھی جاندے سن جڑا میرے نبی دے نال دودھ پیندا رہیا ہے اوندا نام حضرت زمارے او میرے نبی دے نال دودھ پیندے رہیا ہے او چھوٹا جہا ہے حضرت شیمہ تے حضرت عبداللہ بڑے بچے نے تمہیں جا کے بکریاں چاندے رہے ایک دن حضرت شیمہ نے اج بندی اما اج میرا دل کردا ہے قریشی بران نال
ویکھیاں نے تو کیڑیاں ویکھیاں نے حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی ہے بیٹی مینوں دس میرے بیٹے دیاں برکتاں کی ویکھیاں نے حضرت بی بی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اما جدو اساں گھروں باہر نکلیا ہے اگے میں پیچھے ٹرتی ساں بکریاں نو اگے ہٹ کے چلتی ساں جدو گھروں باہر نکلیا ہے یہ سارا بکریاں میرے نبی دا طواف کر دیا گئے طواف کر دیا گئے جدو پانی کے اندر پہنچا ہے بکریاں نے پٹھے نہیں کھاتے گھاس نہیں کھاتا پانی نہیں پیتا بدعا دا چہرہ تک دیا رہ گئے حضرت حلیمہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اما کی برکتاں دساں جدو دھوپ چڑھ گئی ہے سورج گرمیش دے وچ آ گیا وے ایک بادل دا ٹکڑا آیا ہے میرے میر قریشی دے اوتے سایہ کیتا ہے حضرت شیمہ فرماتے نے مینوں بڑی گرمی لگی ہے میں بھی پیر دے نال ہو گئی ہاں غریباں دے ویلے بسائے محمد غریباں دے ویلے بسائے محمد حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اما میں اپنے پیر دے نال دوڑیاں تے بجیاں بھی نہیں سارا دن بیٹھ کے بدعا دا چہرہ کر دیا رہے ہیں میں کہتے ہیں یوسف علیہ السلام دا ایک بار چہرہ کر دیا 3 مہینے تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی وہ تو حسن بھی میرے نبی کی خیرات ہے کہ جنہیں حسن محمد لکھیا ہے انہاں دا کیا عالم ہے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آکے عرض کرتے ہیں اما برکتاں بڑیاں ویکھیاں نے دوسرا دن آ گیا ہے حضرت شیمہ نے عرض
کر سونے آپ واپس آ جاتی ہے جب شیر نے بکری واپس کی تھی میرے نبی نے فرمایا نہیں کیوں ہے چکی کیوں ہے سونے ایک دن خوشی آئے ہو بڑے دیدار ہوئے زیارت ہوئی ہے دوسرے دن کو نہیں آئے اسی آگیا ان چارہ کوئی نہیں بکری چکو تاکہ محمد دیدار ہوئے گا ان جتا نہیں آنا چھدان آن گے لیکن حضرت شیمہ فرما دیا نے شیر آگے ایک بکری نو سنگیا دوسری نو سنگیا تیسری نو ساریا نو سنگ سنگ کے ایک بکری چکی کیونکہ چکی ہوئے جگہ دل میرا نبی بندریے اللہ دے بار پیغمبر صلی سلام جو بکری واپس لے آ کے دیتے ہیں اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ صبح دتے ہیں صبح دا وقت ہے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے غمگین ہو کے ایک نکرے بیٹھ کے روئی جا رہی نے میرے نبی فرماتے ہیں اماں روان نے آیا میں امت نو بخشوان آیا غریباں دے ویلے بسایا محمد غریباں جڑا عرشن پہاڑ جا سکتا ہے انہوں ہوتی کی آتی ہے لیکن ہندوستان کا ہندو کیا انہیں نصیب اللہ نے جگہ چاہا ہندوستان کا بندہ ہے نوجوان اتھوں کیا تجارت واسطے مکے پاک ہے کچھ مال بکیا کچھ نہ بکیا آنے جڑا بچ گیا نا وہ جا کے تحفظ بیچ چڑھنا اچھی آگا سوال تحفظ بیچ جانا جا کے اتھے بیچ چڑھنا واپس ہندوستان جانا انہاں سفر کر کے آیا تجارتی آدمی کچھ روزی تے کما جا مانا تے نصیب اللہ نے اتنے جگہ ہے دیکھو جن سدے ہوئے نصیب رب جگہ ہوئے جدو کیا ہے تحفظ دی وادی دے وچ گیا تے بکریاں ہودی دے پرلی سائڈ سے ہے کہ قرآن میرا نبی بیٹھے تھے رتن ہندی
ان کا نام ہے رتن ہندی آندھے نے بابا رتن لال ہندی حقو سبحان اللہ میرے نبی کا صحابی ہو یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا صحابی بھی وہ ہے تو آخری بھی ہو قربانی جابی ہے نصیبہ دے دیں آندھے میں جدو مال لے کے جاری آنا دیکھیا کہ پکی آنکھیں کھلوتی نے بادی دے قرآن ایک بچہ بیٹھا تو بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی سونا ہے رتن لال ہندی آندھے نے میں جدو دیکھیا نا چہرہ بدو ہاں تکتا رہ گیا وہ کافی دیر بیتا رہ گیا میرے نبی فرمائے کی بیتا جی میں حسن پیا بیتا ماں کہ اللہ نے نبی بنانا ہوندہ اس بچے میں کیوں نہیں بنایا قربان جاویا اللہ نے اگر نبی بیچنا ہوندہ رسول بیچنا ہوندہ کہ اس بچے میں نبی بنا جاتا ہے اتنا سونا جو ہے اگے ہویا عربی دے وچ آندا ہے کیونکہ رتن ہندی نوں پتہ سی کہ عرب تے رہن والا ہے کہ ہندی آمدی نہیں رتن ہندی آندا کہ پار نہ آنا ہی میرے نبی نے پھر ہندی زبان وچ جواب دیتا فرمایا لگنا چاہتا ہوں رتن لال ہندی آندا ہے یار چھوٹا جہا بچہ میں یہ عرب دے وچ کیڑی ہندی چلی جاندی ہے بولی جاندی ہے تینوں کنے سکھائی ہے فرمایا میں نے میرا رب سکھانے والا رتن ہندی آنے میں جلدی دے نال سینے دے نال آیا رتن لال ہندی آنے نے کہ میں نے سینے دے اتنی ٹھنڈ پئی انہیں میری اولاد کو سینے دے نال لانا پھر ٹھنڈ نہیں پیندی سی جنہیں محمد کو سینے دے نال لانا ٹھنڈ پائے گا کیونکہ حضور دا ذکر ہے سبحان اللہ آنکھوں کے تے ساڈی بخشش دا ذریعہ بنیا ساڈے گناہوں آپوں رتن لال جدو ہندی دے نصیب اللہ نے جگائے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہندی دے وچ جواب دیتا ہے رتن ہندی لال کہندے نے تانوں ہندی کنے سکھائیے میری زبان کنے سکھائیے میں تے عرب دی زبان بولیے میں عربی زبان دے وچ الفاظ بولیے نے تانوں ہندی کنے سکھائیے میں تے بڑی دوروں آیا میرا علاقہ دور ہے میری بولی بھی ہو رہے میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے سکھایا ہے میرے سکھان والا رب العالمین ہے میرے پیجڑ والا بھی رب العالمین ہے تے میرے بنا پیجا رحمت للعالمین ہے رتن ہندی لال کہندا ہے میں جدوں سینے دے نال آیا مینوں ٹھنڈ پے گئی ٹھنڈ کیوں نہ پیندی چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا بھی دل چمکا چھوٹا احسان کرے
چہرہ پیا نظر آندا ہے رتن لال ہندی آندا ہے اللہ دی بندی کی پوچھ دیے ایک میں بچہ رب دے وچ ویکھیا وے میرا دل لے گیا ہے میری محبت بھی اوتھے وسدی ہے میری اکھاں بھی اوتھے وسدیاں نے میری بچہ دی محبت بھی محبت ہے میری بیوی دی محبت بھی میرا نبی ہے اس بچے نو میں ویکھیا حیران رہ گیا مسلمانوں وقت گزرتا گیا وے تقریباً 50 سال گزر گئے نے اپنے تخت دے اوتے بیٹھا وے اپنے محل دی چھت دے اوتے بیٹھا وے ایک دن کہندا کہ میں عجیب منظر دیکھیا سورج چڑھیا ہویا وے دوپہر لگی ہوئی ہے سورج غروب ہویا ہے چاند چڑھیا ہے پھر دو ٹکڑے ہویا ہے پھر زمین تے آیا ہے پھر زمین تو آسمان وال گیا ہے پھر چاند جڑیا گیا پھر سورج آیا ہے پھر دن چڑھ گیا ہے اونچی آواز سبحان اللہ آندا میں عجیب منظر پیا ویکھا منظر جڑا عجیب ویکھیا ہے میں جلدی دے نال دوڑ کے تھلے آیا اپنی بیوی کولوں پوچھدا بندیاں کولوں پوچھدا ماں یار میں عجیب منظر ویکھیا ہے اج سورج چڑھیا ہویا سی پھر شام پئی پھر چاند نظر آیا پھر چاند دے ٹکڑے ہوئے پھر زمین تے آیا پھر آسمان وال گیا پھر جڑ گیا پھر تسی بھی ویکھیا ہے سارے لوگ کہندے نے اساں بھی ویکھیا ہے شام بھی پئی پھر دن بھی چڑھیا چاند بھی ٹکڑے ہویا وقت گزرتا گیا کچھ لوگ تجارت واسطے ہندوستان آئے نے عرب کے علاقے تو مکے پاک تو لوگ آئے نے رتن لال ہندی آ کے جلدی دے نال کیونکہ باقی بندے سن وہ بھی تجارت والا قافلہ آیا ہے جا کے کہتا ہے کہ یار میرے سارے واقعے کو مینوں سچی گل دسو ایک دن عجیب منظر ویکھیا ہے دن نوں سورج چڑھیا ہویا ہے سورج غروب ہویا ہے چاند چڑھیا ہے پھر ٹکڑے ہوئے پھر زمین تے آیا پھر آسمان وال گیا پھر جڑ گیا ہے پھر سورج آیا ہے پھر دن چڑھ گیا ہے عجیب منظر ویکھیا ہے عرب دے لوگ کہندے نے رتن لال ہندی تو چاند جڑدا بھی ویکھیا ہے ٹکدا بھی ویکھیا ہے اساں جوڑن والا ویکھیا ہے اساں جوڑن والا ویکھیا ہے اساں توڑن والا بھی ویکھیا ہے رتن لال ہندی آندے نے جلدی کرو مینوں پتہ دسو میں اس جان دی زیارت کراں جڑا چاند نوں توڑ بھی سکدا ہے تے نالے جوڑ بھی سکدا ہے قربان جاویے مسلمانوں حضرت رتن لال ہندی کہندے نے مینوں نوجوان کہندے نے عرب دے لوگ کہندے نے مکے پاک دا رہن والا ہے عبد المطلب دا پوترا ہے عبداللہ دا بیٹا ہے تے انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے کافراں نے آکھیا معجزہ وکھا میں اس سونے نے انگلی کیتی ایک ضرب الساعة وانشق القمر سبحان اللہ نہیں مزہ آیا نبی دی سیرت بیان ہوندی نبی دا بچپن ہے نبی دی صورت ہے نبی دا اخلاق تے پیار کرنا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ضرب الساعة وانشق القمر چند دے ٹکڑے ہوئے لوگاں نے معجزہ دیکھیا کچھ نبی دے غلام ہوئے کچھ دشمن تے بدبخت بن گئے رتن لال ہندی آندے نے میں سفر کرنا شروع کر دیا ہے جدو سفر کر دیا میں مکے پاک وچ پہنچا خیال آیا ہے مکے تے آ گیا ہے طیف بھی جاویں
مدینے پاک دا علاقہ وے پاک علی دے ہتھاں دے وچ ہاتھ پا کے جاری آوے میرے نبی دے شہر وچ بھی آئے رب العالمین نے فرمایا وانت حل بہذا البلد سونا دے شہر دے وچ تیرے قدم لگنے رب نے قسم اٹھائے نے اللہ نے قسم دی اٹھائی ہے بڑے خوش نصیب دھرتی ہے رب سارے نبی کھاوے مدینہ میرے نبی دا مدینہ سارے مٹی شفا ہے میرے نبی دے مدینے دے جنے اپنی ایمان کی حالت دے نال میرے نبی فرمایا روزے دی زیارت کرے ان دے گناہ معاف نے جدوں مدینے پاک دے علاقے دے وچ رتن لال ہندی گیا ہوئے پاک علی دے ہتھاں دے وچ ہاتھ میرے نبی دے کول جاری ہے جدوں مسجد نبی دے دروازے دے کول گیا میرے نبی کھڑے ہو گئے نے فرمایا رتن لال ہندی تیرا کی حال ہے رتن لال ہندی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ میں نہیں جاندا تسی کیویں جان دے ہو فرمایا میں اردو دا جاندا جدوں نتی مونڈیاں تے چوک کے پار کرائی گئی میرے نبی نے فرمایا غریباں تے میرے وسایا محمد گنہگاراں نوں سینے لگایا محمد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اردو دا جاندا جدوں مونڈیاں تے چوک کے نتی پار کروائی گئی ہاتھ جوڑ کے عرض کردا سونیا کلمہ پڑھو جنت راہ لو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں بیٹھ گیا ہے پھر ایک کھیلا چکیا ہوا ہے تے میرے پاک محمد علیہ الصلوۃ والسلام دے کول دو بچے شہزادے جنت دے جوان آ رہے ہیں امام حسن تے حسین کول بیٹھے نے گودی دے وچ میرے نبی جی بیٹھے نے رتن لال ہندی اپنے بیگ وچوں دو ہار سچے موتیاں دے کڈھے نے ایک امام حسن دے گلے وچ پوایا ہے ایک حسین دے گلے وچ پوا چھڈیا ہے چمک جو سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا بھی دل چمکا دے چمکانے والے ایک امام حسن نے گل مبارک دے اندر پوایا کہ حسین دے گل وچ رتن لال ہندیا نے سونیا میں ایڈے جلدی جانا نہیں بڑی دیر تو ترساندا پیا بڑی دیر تو یاداں دے وچ کدوں دوہا دی زیارت ہوئے گی صبح دا وقت ہویا امام حسن تے حسین پھر آ گئے نے امام حسین دا ہار سرخ رنگ دا ہویا ہے امام حسن دا سبز رنگ دا ہار بن گیا ہے رتن لال ہندی کہنے نے میں سونے نبی دے اگواڑ کی لجپالا اج جدوں پہنا نے سفید سن امام حسین دا لال کیوں ہے امام حسن دا سبز کیوں ہے میرے نبی نے فرمایا سبز دی نشانی یہ ہے میرے نواسر میری امت زہر دے کے شہید کرے گی امام حسین نے گردن لا کے خون لے کے یہ تمام سے لال ہو گئے یہ بھی رب دے نام پہ قربان ہوئے گا اے لال کہاں ہویا اے شہید ہوں گے تے اے جڑے زہر دے نال شہید ہوں گے رتن لال ہندیا نے کچھ دن نہ اتنے رہ گیا